توجہ ہے آپ کی سب کی؟ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی گزرے، کان میں میرے سرکار کے کسی کی آہ کی صدا آئی۔ اب صحیح ہے، آہ کی صدا آئی۔ آج ہمارے محلے میں بھی لوگ دکھ میں ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر چادر اوڑھ کے سوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ تو اس کا حصہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا خیال کریں۔ صاحب یہ نہ سوچا کرو، اگر کسی کو دکھ میں دیکھو نبی کا امتی سمجھ کے چلے جایا کرو۔ آج تم اس کے امتی کے دکھ میں کام آؤ گے، کل نبی تمہارے دکھ میں کام آ جائیں گے۔ یہ سوچ کے امتی کے خیال کے لیے جایا کرو۔ میرے نبی کے کان میں ایک آہ کی صدا آئی، میرے نبی کے نبوت والے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ قاری عرفان صاحب توجہ فرمائیں اور ارباب منبر سبھی سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے، سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ سرکار کچھ قدم آگے بڑھے، موڑ موڑا، ایک دروازہ نظر آیا۔ آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی، کسی کی آہ کی صدا رہی تھی۔ میرے نبی قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول۔ جیسی اتنا میرے نبی نے کہا، اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے اندر آ جا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ناک موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگت کالی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں۔ میرے نبی قریب گئے، جا کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اے مہربان بتا تو سہی، آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا ہے، مگر اتنا بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے میں کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن تجھے میری فکر ہوئی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام نہ پوچھ، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا تھا آنے والے میرے سر میں درد ہے، میں امیہ کا غلام ہوں، اس نے مجھے یہ ناج پیسنے کے لیے دیا ہے، بخار کی شدت ہے، تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا میرا مالک مجھے مارے گا۔ اتنا سننا تھا، نبوت والے ہوٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے سرکار مسکرائے ہیں اور مسکرانے کے بعد اپنی میرے نبی نے مزمل والی چادر یوں کاندھے سے اتاری، اتارنے کے بعد آپ نے آگے بڑھائی اور بڑھانے کے بعد کہا تھا پہلے اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عزیزان ملت اسلامیہ جیسی میرے نبی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، رونے والے نے کہا تھا مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے، میرا نام بلال ہے۔ میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا کی، فرمایا بلال لو اس چادر کو اپنے سر کے نیچے لگا لو، آرام فرما لو۔ اس نے کہا تھا مہربان اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے میرے نبی آگے بڑھے ہیں، کہتے ہیں بلال آرام تو کر لے، تیری چکی آج میں چلانے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھایا ہے، جیسے ہاتھ چکی کی طرف گیا ہے اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے آقا غلام حاضر ہے، آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دیجئے آج جبریل چکی چلائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بلال پیچھے ہٹ جا، آج جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، آج تمہیں چکی نہیں چلانی ہے بلکہ آج محمد کو خود چکی چلانی ہے۔ کہا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے۔ اتنا کہا تھا، میرے نبی نے چکی چلائی ہے، آٹا تیار ہو گیا، فرماتے بلال آرام کرو۔ آقا کریم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں اے بلال پریشان نہ ہونا، میں کل پھر آؤں گا اور آنے کے بعد کل آ کر کے تیرا آٹا تیار کر دوں گا۔ دوسرا دن آیا ہے، پھر میرے نبی آئے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب کسی کے کام آ جایا کرو، کسی کی بگڑے وقت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیسے ملا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت زدہ مسکراتا ہے اور در گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکراتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، سرزمین قاضی پورہ، جلسہ ایصال ثواب،
नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगले दिन मेरे नबी आए, फिर आटा तैयार किया। जब जाने लगे बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे मेहरबान, इतना हसीन तो आज तक मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं, और फिर तेरी अदाएं कुर्बान होने को दिल चाहता है, एक बार अपना नाम बता दे। अल्लाह अकबर। इतना हजरत बिलाल ने कहा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा और कल आकर के अपना नाम बताऊँगा। अगले दिन मेरे नबी फिर आए हैं, फिर बिलाल का आटा तैयार किया है। फिर जब जाने लगे बिलाल ने कहा मेहरबान वादा किया था, नाम तो बताओ। और मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना कहा था हजरत बिलाल ने सुना, सुनने के बाद आगे बढ़े, कदम पकड़े, कहने लगे मेहरबान सिर्फ चक्की न चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाई है। लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मुस्तफा को एक बार देख लेता था बस फिर वो दीवाना हो जाता था। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ऐलान मत कर देना। लेकिन इश्क था नबी का, कहां तक दबाते। अल्लाह अकबर। ऊंट चरा रहे हैं, चराते चराते बकरियां भी चराई हैं, आप जंगल में काम करते हैं, जबान पे नबी नबी की सदाएं आ रही हैं, हुस्समत की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह के नारे जबान पर गए। उमैया ने आके हजरत बिलाल का गिरबान पकड़ के कहा था ओ बिलाल तूने किसका नाम लिया है। जैसे उमैया ने इतना कहा है, हजरत बिलाल कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं। कब महबूब कौन है, कब मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था। उमैया ने कहा था मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था ओ जालिम तू चाहे जो चाहे सलूक कर ले, तू जान ले सकता है, खून निकाल सकता है बदन का, लेकिन दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता है। कब मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, मानता क्यों नहीं। तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और कहा था सुन उमैया तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पे चलती है और नबी की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और आला हजरत बोले ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। साकिब हजरत बिलाल, अब फिर कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पे ना हुआ। नबी के इश्क की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हजरत बिलाल ने। हम अपनी किस्मत को देखें। अल्लाह अकबर। हम पैदा हुए, कान में आकर के इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान, टोपी ओढ़ी गोश्त खाने लगे, बन गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पे कुछ लगा है, ना हमने नबी के इश्क के बदले में पत्थर खाए हैं, ना हमने नबी के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपती हुई आग पर लिटाया गया है। तो हमें मालूम ही क्या हो इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या होती है। हजरत बिलाल से कोई जाकर के पूछे बता इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया जाता, आपकी खाल जलती, चर्बी पिघल के कोयलों पे गिरती, वो बुझ जाया करते थे चर्बी से। फिर हजरत बिलाल के जख्मों पे नमक मिर्च डाला जाता था। अल्लाह अकबर। ये जुल्म हजरत बिलाल पे हो रहे हैं। एक दिन उमैया ने कहा कि बिलाल महबूब का नाम नहीं छोड़ेगा, कान नहीं छोड़ूंगा। उसने हजरत बिलाल का हाथ पे हाथ रखा और अपने तख्त के पाए के नीचे रखे दोनों हाथ, और उसके बाद उस तख्त पे लेट गया। अल्लाह अकबर। आपका हाथ फटे, खून बहने लगा हाथों से, ये आराम की नींद सो गया। सुबह को उठ के इसने बिलाल का चेहरा देखा, मगर देख करके हैरत में था। बिलाल के चेहरे पे दर्द का एहसास न था, न आंख में आंसू थे। कहा बिलाल जरा इतना बता दे रात भर तेरी कैसी गुजरी है। हजरत बिलाल मुस्कुराने लग जाते हैं। उमैया कहता है बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा है। कहा हाँ का फिर मुस्कुराने की वजह क्या है। क्या तुझे हाथों में तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्या तेरे हाथों के जख्मों में दर्द का एहसास नहीं हुआ। हजरत बिलाल कहते हैं नादान तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जैसे तूने अपने तख्त के नीचे मेरे दोनों हाथों को रखा था, मैंने आंखें बंद करके अपने महबूब को सदा दी थी। बिलाल कहते हैं इधर आंखें बंद हुई है, उधर सामने मुस्तफा का जलवा मौजूद था। वो कहते उमैया तुझे क्या पता, जैसे मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने आया है
امیہ تیرے دکھ مٹ گئے تھے، مصطفیٰ کے عشق کی مستی میں بلال کھو گیا تھا، کل صبح ہو گئی تھی لیکن جلوہ نظروں میں تھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ سرزمین قاضی پورہ، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا سارے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب لگتا ہے کہ محفل مدینے کی طرف چلنے لگی ہے۔ توجہ کرو، یہ بلال ہر قیمت چکائی بلال نے، ہر ظلم حضرت بلال پہ ہوا، لیکن واہ رے بلال تیری قسمت پہ قربان جائیں۔ کسی نے کہا تھا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزر کے جا رہے ہیں، حضرت بلال پہ ظلم ہو رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ آئے نبی کی بارگاہ میں، راستے ہی میں پہلے حضرت بلال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں آقا آج میں نے بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے، لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا ابو بکر صدیق نے سنا، یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا، یار غار دیکھو، سبحان اللہ۔ آج مدرسوں کے نام پہ قاری عرفان کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں پلاسٹر ہونا ہے، قاری ناصر کہتے ہیں 10 بچوں کے کھانے کا انتظام ہونا ہے، آدمی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا، اگر 10,000 دے دیے تو بچے کیسے پلیں گے؟ اور وہ کیسے عاشق تھے یار، سب کچھ مصطفیٰ کے لٹا کے کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ لٹا کے پھر بھی کہتے تھے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہ کر پائے۔ کیسے عاشق تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہی نا بلال کو خریدنے جا رہا ہوں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا، میرا بھی حصہ بلال کی خریداری میں شامل کر لینا۔ شاگرد ساری زندگی ہم نبی نبی کہتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے ساری زندگی ہم یہ کہیں نبی ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مزہ تب ہے جب وہ ایک بار یہ کہہ دیں گے سب میرے ہیں، تب بات بنتی ہے۔ جب وہ کہہ دیں یہ میرے ہیں تب بات بنتی ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نصیب حضرت بلال کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے۔ پہنچے او یار عشق پیدا کرو دلوں میں، عشق جوانوں بچوں، نبی کا عشق پیدا کرو۔ نبی سے زیادہ کائنات میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو تو کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں نبی کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں۔ نبی کے ایک عاشق کو جب ایک ملک میں پکڑا گیا اور یہودیوں نے پکڑنے کے بعد کہا تھا مصطفیٰ کا عشق چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، تجھے یہاں کی ہم گورنری بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا لا کے قدموں پہ ڈال دو، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا تیار ہوں۔ تو ان کے حاکم نے، بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس نبی کے چاہنے والے کو پیروں کی طرف سے کاٹنا تاکہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ لٹایا گیا، پیروں کی طرف سے چھوٹا چھوٹا کاٹا گیا، لیکن ہر زخم پہ مسکراتے تھے۔ جب ٹکڑے ہوتے تھے نا پیروں کے تو مسکراتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا تعجب ہے تجھے کون سی گھٹی نبی نے پلائی ہے تیرے کہ ایک سوئی چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، تیرے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا تھا میں مسکرا اس بات پہ رہا ہوں میرے رب کا شکر ہے کہ مجھے پیروں کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے، تو پیروں کی طرف سے کٹتے کٹتے گلے تک تو بہت دیر میں آؤ گے، کم سے کم اتنی دیر تک محبوب کے نام لینے کا تو موقع مل گیا۔ یہ عشق تھے ان کے یار، ایسے عاشق تھے، کہا کم سے کم اتنا تو ہوا
کہ مجھے زیادہ دیر تک نام لینے کا موقع ملا. حضرت بلال اٹھے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اٹھے ہیں, وہاں پہنچے جہاں پہ امیہ حضرت بلال کو مکے کے جوانوں سے پٹوا رہا تھا. جانے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہا کیا؟ کہا اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا اسے کون خریدے گا, یہ کالا ہے, حبشی ہے, اس کے ناک نقش نگار سب بیکار ہیں, اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابوبکر نے اتنا سنا, فرماتے ہیں اسے ابوبکر خریدے گا. وہ ہنسا اور ہنس کے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم. جیسی آپ نے سنا 100 درہم, فرمایا منظور ہے. پھر اس کے بعد وہ نے سوچا رہے یہ تو 100 میں خریدنے تیار ہے. امیہ نے زبان بدل دی, کہا نہیں 100 میں نہیں بیچوں گا. کہا پھر کتنے؟ کہا 200. آپ نے فرماتے منظور ہے. اس نے 200 کا سودا کینسل کیا, بات 500 درہم پہ آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے یہ بھی منظور ہے. پھر 500 بھی ختم کیے, 1000 پہ سودا آ گیا. کہتا نہیں جی میں 1000 میں بیچوں گا. ابوبکر کہتے یہ بھی منظور ہے. جب اتنی بات کہی وہ کہتا نہیں میں اس کو ایسے نہیں کہا. پھر کہا مجھے اتنے اوقیہ سونا چاہیے. کہا وہ بھی منظور ہے. کہنے لگا بھی منظور. کہا ہاں. کہا ایسے نہیں بیچوں گا. کہا کیسے؟ کہا آپ کا جو یہ خوبصورت غلام ہے بدلے میں یہ بھی دینا پڑے گا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے. اللہ اکبر, کالے کے بدلے میں گورا غلام دیا ہے, سونا بھی دے رہے ہیں, اور 1000 درہم حضرت ابوبکر صدیق دے رہے ہیں. جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابوبکر چلے گئے تب امیہ نے آواز دے کے کہا تھا ابوبکر میں سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی تم سے سمجھدار تاجر نہیں ہے, میں سمجھتا تھا ہوشیار تاجر ہو, لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی تاجر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کس لیے؟ اور اس نے کہا تھا اگر تم ہوشیار ہوتے تو اس طرح مکے کے بازار میں لٹ کے نہ جاتے. ابوبکر صدیق مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں نادان میں لٹ کے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ آج تک ابوبکر نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا منافع کبھی حاصل نہیں کیا ہے جتنا آج بہتر سودا ابوبکر لے کر کے جا رہا ہے. تب امیہ نے کہا تھا جس سودے کی بات کرتے ہو اللہ اکبر. ابوبکر کہتے ہیں سن لے بات یہ ہے کہ ابوبکر لٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ مکے کے پورے بازار کو لوٹ کے لے کر کے جا رہا ہے. جیسے اتنا امیہ نے سنا تھا کہ ابوبکر بتاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابوبکر کہتے ہیں سن بات یہ ہے تو نے قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے, اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے. نادان اگر تو اس کی قیمت آج ابوبکر کی جان سے لگا دیتا تو میں جان دے دیتا, لیکن بلال کو خرید کے لے کے جاتا. تب امیہ نے کہا تھا بتا تو صحیح ابوبکر آخر اس بلال میں ایسا کیا ہے جس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ تب ابوبکر صدیق نے کہا تھا ارے تو کیا جانے اس کی شان کیا ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں اس میں کچھ نہ سکی, بس اتنا سمجھ لے اس کو میرا نبی پیار کرتا ہے, اور جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اس سے ابوبکر پیار کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یار غار نے بلال کو خریدا, چلنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت بلال میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, کاندھے پہ اٹھایا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کے سامنے آقا کریم کے جہاں آقا بیٹھے تھے اس کے دروازے پہ لا کے اللہ اکبر حضرت بلال کو کاندھے سے اتارا. مگر حضرت بلال کی گردن جھکی تھی. حضرت بلال کے تصور میں یہ بات تھی کہ جو آقا ہوتے ہیں وہ غلاموں کو قریب نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت بلال کے تصور میں بات تھی. میرے نبی نے بلال کا چہرہ دیکھا اور کھڑے ہو گئے سرکار اپنی جگہ سے. سامنے بلال ہیں, ادھر آمینہ کے لال ہیں, اور آقا نے یوں بازو پھیلائے, فرمایا آ بلال میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. وہ بلال جس میں چلنے کی طاقت نہ تھی, جیسی نبی نے یوں اشارہ فرمایا ہے آ بلال میرے سینے سے لگ جا, حضرت بلال نے دوڑ لگائی ہے اور جانے کے بعد وہاں جا کے ٹھہر گئے جہاں پر مصطفیٰ کا بستر بچھا ہوا تھا. بستر کے اوپر ابھی بلال نے قدم نہیں رکھا ہے, پہلے ٹھہر جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں بلال کیوں ٹھہر گئے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ آقا ہو میں نوکر ہوں, آپ مالک ہو میں آپ کا غلام ہوں, اور غلام کبھی
आका के बिस्तर तक नहीं पहुंचा करते हैं। मेरे नबी की आंखें बरसी हैं और बरसने के बाद फरमाते हैं बिलाल मोहम्मद इसी फर्क को मिटाने आया है, आज मेरे सीने से लग जा। अब जब हजरत बिलाल ने छलांग लगाई है और आका के सीने से यूं रख के लिपट के रोए हैं, ऐसा लगता था जैसे जन्मों के बिछड़े मिल रहे हों, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों के फासले आज लम्हों में तय हो गए हों। हजरत बिलाल आका के सीने से लगे हैं। अब लगे हैं तो मामला ये है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार बिलाल को सीने से लगा के आंसू बहा रहे हैं और बिलाल आज आका के सीने से अपने हर दुख का इलाज कर रहे हैं। बिलाल तुम ही बता दो, जब नबी के सीने से लगे थे तो क्या महसूस किया था? तो आवाज आती है कि तुम क्या जानो, जब महबूब के सीने से लगा था तो ऐसा लगता था मक्के की सारी तकलीफें नबी के सीने से लगते ही खत्म हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क तेरे सदके, क्या बात है, क्या बात है। छोटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी वक्त है ना आपके पास 15 मिनट का, और हाँ 15 मिनट रह गए, ईमानदारी की बात रखो। हाँ तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो का मतलब पैसे मत समझना भाई, हाँ बस तवज्जो का मतलब कि मेरी तरफ आपका जहन रहे, नींद और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ देखो पसीना आ रहा है, तो आप इसे यहाँ लिखिए और कोशिश कीजिए आशिक बनेंगे नबी के इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने बिलाल को खरीदा और फिर क्या शान अता फरमाई मेरे मुस्तफ़ा ने। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो। इतनी बात मेरे नबी ने कही, हजरत बिलाल की गर्दन झुकी, कहने लगे आका मेरी क्या औकात काबे की छत पे खड़ा हूं। ये मक्के की वो गलियां हैं जहां बिलाल को गले में रस्सी बांध के खींचा जाता था, लोग जहां ठोकरों से बिलाल को मारते थे। आका आज मक्के वाले क्या कहेंगे? नबी ने फरमाया बिलाल मक्के वालों को यही दिखाना चाहता हूं। हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हुए, कहते हैं आका सफर में आपके साथ रहा, अजान पढ़ने की जरूरत पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। हजर में रहा, रुख काबे की तरफ किया। मस्जिदों में अदानें पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, अब मैं किस तरफ रुख करूं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अब तक तुम काबे की तरफ रुख करते थे, आज काबे की तरफ रुख करके अजान पढ़ो। आला हजरत तभी तो बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो।